أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت پہ لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے غصہ ضبط کر لینا۔ اللہ رب کریم خود بھی اپنے بندوں کی شان یہی بیان فرماتے ہیں، وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، غصے کو روک لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ غصہ نکال نہیں سکتے، بااختیار ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس، مگر وہ اللہ کی خاطر ضبط کرتے ہیں۔ لہٰذا ابو درداء سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کیجیے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ غصے میں سارے برے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں ناپسندیدہ کام ہے۔ قتل و غارت گری غصے میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ غصے میں کیا جاتا ہے، تانے غصے میں دیے جاتے ہیں، کسی کی بے عزتی غصے میں کی جاتی ہے، کسی سے بدسلوکی غصے میں کی جاتی ہے، کسی کو گھر سے غصے میں نکالا جاتا ہے، قطع رحمی غصے میں کی جاتی ہے، طلاق کے معاملات غصے میں ہوتے ہیں، کسی کا حق رکھ لیا جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جتنے بھی برے معاملات ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ غصے کی حالت میں عقل پر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈرائیو کرتا ہے شیطان، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بہت غصہ چڑھ جائے تو عموماً کہتے ہیں ایسے لگا اس پر جن آ گیا، اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ بہت ان ہیومن فیس ہو جاتا ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں نا، غیر انسانی سا چہرہ نظر آتا ہے، آنکھیں لال، رگیں پھولی ہوئی، ایسے لگتا ہے دورہ پڑ گیا، اور دورہ ہی پڑا ہوتا ہے ایکچولی۔ اور اس کا حل پھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا۔ لہٰذا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے دو آدمیوں کو غصہ آ گیا، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ اتنا غصہ آ گیا کہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگے۔ اور ایک شخص تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس سے یہ غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو غصے میں ہو اس کو کہنے کی بجائے اس کے پاس پڑھنا شروع کر دے۔ کچھ تو آپ کے پڑھنے سے بھی شیطان دفع ہوگا، اور کچھ آپ کے کہنے سے اس کو خود بخود احساس ہوگا کہ وہ پڑھ لے۔ تو کیونکہ حواس قائم نہیں نہ ہوتے، تو شیطان کی طرف سے ہے غصہ، ٹھیک ہے۔ غصے میں شدت جو آتی ہے وہ شیطان کے آپ کے حواس پر قابو پا لینے سے آ جاتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت، آپ کا ذہن ایک گاڑی ہے جسے ڈرائیو شیطان کر رہا ہوتا ہے، تو لازماً حادثہ ہی کرے گا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غصہ پی لیا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام مخلوق کے سامنے اسے طلب کرے گا اور اسے کہے گا کہ حور عین میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ یعنی اللہ رب کریم حوروں میں سے پسندیدہ حور دیں گے۔ اب یہ کہیں گے تو مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کو بھی جنت میں سہیلیاں چاہیے ہوں گی، ہے نا، ہم صحبت چاہیے ہوں گی جن کے ساتھ آپ گپ شپ کریں۔ خالی ڈھنڈار گھر کا کیا کریں گے آپ؟ نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہو، اکیلی ہوں تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ آدم نے بھی کہا تھا نا جنت میں، تو رات کی روایت کے مطابق کہ اللہ جی آئی ایم فیلنگ بورڈ، میں بور ہو گیا ہوں، تو اللہ نے پھر ہوا کو پیدا کیا۔ تو آپ کو بھی جنت میں ہم زلف چاہیے ہوں گی، سہیلیاں چاہیے ہوں گی، دمساز چاہیے ہوں گی، رفیق چاہیے ہوں گی، تو وہ حوریں ہی ہوں گی پھر۔ تو لہٰذا یہ عورتوں مردوں کے لیے یکساں ہے، پریشان مت ہوا کریں۔ تو اگر آپ بھی غصے کو قابو کریں گی تو آپ کو بھی یہی فضیلت ملے گی کہ روز قیامت یونیورسل لیول پر ساری مخلوق سن رہی ہوگی، آپ کو طلب کیا جائے گا کہ آؤ اور جو ہے تلاش کر لو، جو آپ کو پسند آتی ہے سہیلی اس کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ تو یہ مرد عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر اس طرح کرنے سے غصہ رفع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے، اس سے بھی غصہ رفع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ چپ رہتے یہاں تک کہ آپ کا غصہ اتر جاتا، ٹھیک ہے۔ تو غصے میں بات چیت سے اجتناب کریں۔ اگر غصہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ مت کہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے نا وہ یعنی ایک غلط بات کہتا ہے، غیر حقیقی بات کہتا ہے۔ غصہ تو ہماری فطرت کے اندر ہے، ہاں ہم غصے کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو جب غصہ آ جائے اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، جب غصہ اتر جائے تب بات کریں، اس وقت پھر بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر دوسرے کو غصہ آ جائے تو بھی خاموش ہو، جیسے میاں بیوی ہیں، اگر میاں کو غصہ آ گیا تو بیوی چپ کر جائیں، اور اگر بیوی کو کسی وقت غصہ آ گیا، بیوی بھی انسان ہے نا، تو اس وقت شوہر بات کو آگے نہ بڑھائے، جس وقت بات اتر جائے اس وقت اس سے بات کریں۔ اول تو جس کو غصہ آئے اسے خود ہی چپ ہو جانا چاہیے نا، لیکن اگر وہ اس وقت اس قدر غصے میں آ گیا کہ بات نہیں وہ روک پا رہا تو اس وقت پھر آپ چپ ہو جائیں، پھر جب غصہ اتر جائے پھر بات کریں، کیونکہ تبھی اس بات کا کوئی رزلٹ نکلے گا،
وہ کوئی بامقصد گفتگو ہوگی، ورنہ لڑنا ہے تو وہ تو پھر خیر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر غصہ قابو پائیں گے غصہ پر تو انشاءاللہ پھر ہی جنت پہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ لیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا میرے بندے وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ تو لہذا غصے پر قابو پانا اللہ کے بندوں کی صفات میں سے صفات ہے، ایک صفت ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے کو قابو کر لینا بڑے باحوصلہ لوگوں کی بات ہے، یہ عزم کا کام ہے، ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے کوشش کریں اور نرمی سے بات کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے سب سے زیادہ جنت میں کون سے کام پہنچانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور نرمی برتنا۔ تو نرمی برتنا غصے کا الٹ ہے نا، تو غصے پر قابو پانا سیکھیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔